انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبزاری نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا کہ اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبزاری کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا امنا، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں اپنی صرف فیلنگز کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبزاری نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے اس لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسپٹل یا ڈاکٹر سبزاری کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل بھی اکیلی رہتی تھی۔ صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی، شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی۔ ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف کرایا، اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اگرچہ محلے میں پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر کسی نئے ملنے والے جب امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کراتی تو کسی کو تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے، وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھی۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے، وہ باقاعدہ فون پر سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے ان کا حال احوال دریافت کرتے تھے۔ ان کی بیٹی اور ان کی بیوی بچے بھی ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے۔ ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ تو یوں لگتا تھا جیسے وہ واقعی سعیدہ اماں کی بیٹی اور ان بیٹوں کی بہن ہے۔ ان دونوں کے بچے بھی انہیں پھوپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں MS کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبزاری کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ویسی تھی جیسی زندگی کی وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کی زندگی میں معجزات اس کا زندگی کا دوسرا نام تھا۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبزاری تک رسائی، سعیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، پھر وہ جاب، صرف جلال عنصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ شاید اسے مل جاتا تو وہ دنیا کی خود قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات بھی وابستہ نہیں کرنی تھی، نہ ان کا پورا ہونے کا کوئی احساس۔ ان کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتا گیا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ پریشان رہنے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد، مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محتاط۔ ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سبزاری اور سعیدہ اماں دونوں کے خاندان سے بہت محبت اور اپنائیت تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کریں جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم بین کے گھر میں یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، مگر وہاں سے نکل کر یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سعیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔
4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوا کرتی تھی۔ ساس والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سعیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں جایا کرتی تھی، اس لیے امامہ کو لوگوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے وہاں فون کیا تو پتہ چلا وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی ہیں۔ تب پہلی بار سے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر جگہ اس کا پتہ کروایا جہاں تک وہ جا سکتی تھی، مگر کہیں بھی وہ نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر سبزلی کو اطلاع دی کہ ان کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا، اور اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہوتی تو تب بھی وہ سعیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر سبزلی نے رات گئے اسے سعیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی بیل بجی تھی، اور تقریباً بھاگتے بھاگتے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سعیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازے کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سعیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور دوسرے دراز قد شخص کے پیچھے چلنے لگا، جس کے امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ بے اختیار سعیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سعیدہ اماں اگلے دن کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہ ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تو تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سبزلی کا شناسہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس میں یہ اچھائیاں ہو سکتی تھیں جن اچھائیوں کا ذکر سعیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے اس شخص کو اس رات سعیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا۔ اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا، وہ اسے پوری بیوی دونوں اچھے لگے۔ پھر چند ایک بار ان کے گھر آئے اور ان کے ساتھ شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اس طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی، اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کا فیصلہ دیر پر ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ان کی ملاقات رابعہ سے ہوئی، اور رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے سامنے دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی، وہ اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا، رابعہ نے چوٹتے ہی سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ جانتی تو ہوگی۔ امامہ نے مختصر کہا۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کو بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک پوچھ گچھ کی ہم سے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی تھی نا؟ تو اس نے بات کرتے ہوئے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل، اور جویریہ باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں، جویریہ اسلام آباد میں ہوتی، شادی ہوگی اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہوگا نا، میرا کلاس فیلو تھا۔ امامہ مسکرائی، اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ، کے بھائی بھی ہاسپٹل میں ہی ہیں، فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں اسی کے ہاسپٹل میں، وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی، حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر
امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی تھی۔ طلاق کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اسے۔ کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی بیوی سے، بڑی اچھی تھی، اس کی ڈاکٹر ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر، کبھی اندازہ نہیں ہوا ایسا کوئی مسئلہ ان کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں تو یہ جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈی تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے میں نے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس کی مردم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی نہیں بلایا، وہ بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے سے ہی ناکام ہو چکی ہے، تو وہ ایک بار پھر اکیلا تھا۔ اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح ایک شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ اسے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ تب وہ دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر، مگر اب وہ بہت سا وقت گزر چکا ہے۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اس سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار تو ضرور جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے لیے سوچتا ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، امامہ نے سوچا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی شادی جہاں بھی ہوتی، جلال کی جگہ کوئی بھی ہوتا، وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو وہ کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا۔ پھر اس کا کیریئر بھی تھا، وہ اسے بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کے پیرنٹس سے بھی کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کیے گئے ان جملوں کی باز گشت نے اسے پھر دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے یہ کیوں پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ ان سے نہیں مل سکتی۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشن نے اسے پھر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ 1 منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں ہے اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں وہ آپ کی دوست ہیں۔ امامہ ہاشم ہے نام اس کا۔ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سن رہی تھی۔ اوکے سر۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلیے، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر جلال انصر ایک مریض باہر نکال رہا تھا کہ وہ اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت سے دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیسا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، واٹ از پلیزنٹ سرپرائز ماما، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولے۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا، اس کی آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، اس نے ٹیبل پر سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری طرف اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی
اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، اتنی سرشاری کہ وہ رگو پے میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، سافٹ کارن؟ اس نے پوچھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی نا؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا بدن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا، وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ پر اعتماد اور بتکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے ماما سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ ایم بی بی ایس تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، ایم بی بی ایس چھوڑ دیا، ایم ایس سی کیا کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ ماما نے بتایا۔ وہ تو اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بہت لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے اسے دیکھ کر یہ سوچا تھا، 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیا اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا، کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہوں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں وہ نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے اس شخص کو آئیڈلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی جو وہ خوبی ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے امامہ اس آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آواز کے لیے ایک بار اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں ان کی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے ہوئے اچانک اس نے پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ اپنے پیرنٹس کے پاس؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی قہر گونج لیا۔ ہاں، شادی کر لی، علیحدگی بھی ہو گئی، 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ اٹ از وٹ ناٹ میرج، اٹ از اے میس۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کچھ دیر کمرے میں خاموش رہی، پھر خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار آپ نے پرپوز کیا تھا نا؟ جلال سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے، کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مزمل کر دیا۔ شاید یہ اس کے لیے خاموش ہے کیونکہ وہ اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی پر کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت سا وقت گزر گیا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔
جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماما، میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا امامہ، دیکھو کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں تمہارے لیے انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی کے جذبات کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی نا۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب تم 8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنوینس کرنے کی بجائے تم مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور یہ مناسب نہیں سمجھا میں نے۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئی تھی، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس بارے میں چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلو سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی، زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کر اپنا مقام بنایا ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہ مگوئیوں کا سامنا کر سکوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹر کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی پر مجھے پھر اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے تو لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بھی برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی اسکینڈل میں نہیں آنا چاہتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کے کپ سے اٹھتا ہوا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی بھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا ہوا نظر آ رہا تھا، اور پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری ماما، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹ اور نیون سائن بورڈ روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں اطراف میں ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایک ایسا ہی کلینک ہو۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشن کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصر کے نام کے ساتھ تھیں۔ بالکل ایسے ہی کسی روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹر کے نام آگے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ ممکن تھا اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا۔ مگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی تو وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی ذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے تو کہاں جائے۔ ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، اس نے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے یہ الفاظ یاد کیے۔ وہاں کھڑے ہوئے پہلی بار اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے اور نہ اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی ساری چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سائٹ میں اس کے خاندان کا نام، مرتبہ، خاندان کے کانٹیکٹ اور اس کے خاندان کی دولت، جس کے ساتھ نتی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا۔
اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے کانٹوں بڑا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال انصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کو اپنے کردار کے حوالے سے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال پہلے اور آج صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام سے وہ واقف تھی۔ ان سے کچھ ان کے کلاس فیلو تھے اور کچھ جونیئر اور کچھ سینئر، اور وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے ہوئے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو چندانے لگی تھیں۔ جلال انصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، مگر اس کی اپنی اخلاقیات تھیں جن کے ساتھ وہ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس کی وہ اخلاقیات بتائی تھی۔ اس نے ایسی تضحیک اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھ رہی تھی۔ اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائز لڑکی۔ آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سعیدہ ماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی ہے، میں تو گھبرا گیا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے والی تھی کہ تمہارے آفس جا کر پتہ کریں۔ سعیدہ ماں دروازہ بند کرنے کی تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے چند قدم آگے چلتے ہوئے بغیر مڑے ان سے کہا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی تھی، آج کیا ہو گیا تھا؟ رات ہو گئی ہے، آخر آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ انہوں نے تمہیں پوچھا؟ سعیدہ اماں کو اب تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر تک سونا چاہتی ہوں، اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی کیوں نہیں لی؟ چائے بنا دوں؟ سعیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سعیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹیں۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی۔ اس نے اسی اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو اور نہ کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آئی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کے
اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو چندھیا دیا تھا۔